محبوب رب العالمین سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بمثل پہ درود و سلام کی بعد دعا ہے اللہ رب العزت نفس شیطان سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حاضرین و سامعین کو دین اور دنیا کی سلامتی عطا کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند پہلو آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق و صداقت کا مجسمہ ہے۔ آپ ایک کامل انسان ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور جو عزت عطا کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور جو آپ کی سیرت مطہرہ کو اپنا لیتے ہیں دین و دنیا میں کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم میں یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کی صفت کو اپناتا ہے، اوصاف کا مجموعہ جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نہ کوئی کسی کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ اور اللہ کا یہ حکم بھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں رسول اللہ عطا کرتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ اہل ایمان سے اللہ کا خطاب ہے، جو چیز تمہیں رسول اللہ عطا کرتے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ ابتدائی زندگی
کتنی مصیبتوں والی، کتنی پریشانیوں والی زندگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو کہا تھا تم میری ایک بات مان لو، سارا عرب تمہارا متی ہو جائے گا، سارے عرب پہ تمہاری حکمرانی ہوگی، اور باقی تمہیں اپنی کمائی سے دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کوئی پھولوں کی سیج نہ تھی۔ ہم بیان کرتے ہیں نا، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، جیسے بہت ہی مزہ آئے اٹھ کے داد دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا اس کی مثال مکہ کے ابتدائی دور کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا، تپتے کولوں پہ لٹایا گیا، اس ظلم و ستم کا اثر نہ ہوا، بلکہ عشق و خدا و مصطفیٰ دل میں بڑھتا گیا، اور زبان حال سے یہ پکار اٹھتے تھے جسم پہ تمہاری قید ہے، جسم تو کوئلوں سے جل سکتا ہے، دل تو خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے سے رک نہیں سکتا۔ جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کے تم چلنی کر دو گے، زبان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے تم روک نہ سکو گے۔ میرے نبی کو ہر طرف سے لا تعلق کر دیا گیا۔ وہاں پہ شیب ابی طالب میں وہ 3 سالہ دور جب کچھ بھی بار سے نہیں جاتا تھا، بھوکیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے باز نہ آئے۔ وہ حالات جب کفار مکہ آپ کو اللہ کی توحید سے روکتے تھے، تو اس وقت جب کفار مکہ کا ایک لشکر اپنا آخری داؤ لگانے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس جب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا اور کہا ہے محمد، سب پڑھا کرو تو اس کے بعد یہ بات کہنے والی نہیں ہے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے رسول اللہ کا نام آئے بے دریغ زبان پہ درود پہ پاک جاری ہو جائے۔ آپ سوچ چکے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی بار، رسول اللہ کا نام آئے درود نہ پڑھا جائے، خدا بھی لعنت کرتا ہے، ساری خدائی بھی لعنت کرتی ہے۔ کیوں کہ ایمان کا دار و مدار ہی رسول اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کی محبتوں کا محور رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف سے عطاؤں کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے۔ جنت رسول اللہ کے نام پہ کھلے گی، حشر کا میدان جب لگا ہوا ہوگا، حساب و کتاب ہی رسول اللہ کی ندا پہ شروع کیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کا نام آئے تو آپ کی ذات کے اوپر ضرور پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میری بات نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے رسول اللہ کی ذات، سارے فرشتے بھی رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں بھی یہ حکم کر رہا ہے، یا ایھا الذین
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ کی ذات کے اوپر سلام بھی پڑھو اور درود بھی پڑھو۔ اللہ کتنا پڑھا جائے؟ میرا رب فرماتا ہے کثرت کے ساتھ نبی کے اوپر درود پڑھو، تھوڑا نہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو عرض کر رہا ہوں، جب قریش کے سردار آئے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، تو آپ کے چچا کہتے ہیں اے میرے بھتیجے معززین مکہ آئے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ کے بڑے لوگ، معزز لوگ، مکہ کے سردار آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سنو، آپ ان کی بات سنو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سنی۔ جب ان کی بات سن چکے تو آپ نے کہا سنو معززین مکہ، میں تم سے ایک بات کرتا ہوں، میری ایک بات کو تم مان لو، میں تمہاری ساری باتیں مان لوں گا، میری ایک بات کو تم مان لو، میری ایک بات کو تم پلے باندھ لو، اس پہ تم عمل کرو، سارے مکہ کی سرداری تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، سارا مکہ تمہارا متی ہو جائے گا، پوری دنیا پہ تمہاری حکمرانی ہوگی، تم حکمران ہوگے، لوگ تمہارے محکوم ہوگے، میری ایک بات کو مان لو۔ سب نے کہا جی ہم مانیں گے۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو کہنے لگا اگر یہ سرداری ہمیں مل جائے تو اے محمد ہم تیری 100 باتیں مان لیں گے، ہمیں ماننے میں کیا تعجب ہے، تم بولو تو صحیح، تم ایک نہیں 100 باتیں کہو، ہم تیری 100 باتیں مان لیں گے۔ اگر ہمیں سرداری ملتی ہے، اگر ہمیں عزت ملتی ہے، اگر ہمیں مقام و مرتبہ ملتا ہے تو یہ ماننے میں ہمیں کیا تعجب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، تم یہ کہہ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تم اللہ کو ایک مان لو، بتوں کو چھوڑ دو، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی عبادت تم کرو، تم اسی کو اپنا اول و آخر مان لو، کائنات تمہیں مان لے گی۔ میرے نبی کا یہ کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، باتیں شروع ہو گئی، ہاتھ ملنے لگے، تالیاں بجانے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، کہا یہ ہمیں اپنا متی کرنا چاہتا ہے، سن لو ان کی بھی بات نہیں ماننی، بلکہ ان کی کوئی بات نہیں ماننی، ہم ان کی کسی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپس میں کہنے لگے سن لو، سن لو، یہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، یہ تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ ایک بات میرے نبی نے کہی ہے، ایک بات میرے نبی نے کہی ہے، اللہ کو ایک مان لو۔ اس ماننے پہ کوئی معمولی زندگی تو نہیں گزاری، کوئی عام زندگی تو نہیں گزاری میرے نبی نے۔ آپ کو ساتھ جس کے ایک قدم کی وجہ سے رب پوری کائنات کو پاک کرتا ہے، تمہارا ایمان و وجدان کیا کہتا ہے، وہ ہستی کوئی معمولی ہے۔ مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، اس ایک قدم کی خیرات سے میرے رب نے ساری کائنات کو پاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں قدم رکھا، برکتیں جاری ہو گئیں۔ میرے بھائی حرم میں آئے تو رب وہی ہے جو 1,24,000 انبیاء کا رب ہے، ان کی امتوں کا رب ہے۔ اسی حرم کے اندر ایک نماز کا ایک ہی ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی وہی مسجد ہے، 1,00,000 نبی آئے، بلکہ اس سے زیادہ آئے، ان کی امتیں آئیں، وہی رب ہے، اسی کے وہ بندے اور رسول اور امتیں ہیں، لیکن ثواب ایک ہی کا ملتا ہے۔ جب میرے نبی کا قدم مسجد اقصی کی پاک سرزمین پہ لگتا ہے، وہی رب ایک کا ثواب ایک نہیں دیتا، ایک کا ثواب ایک نہیں دیتا، ایک کا ثواب ایک نہیں دیتا، بلکہ رب اعلان کرتا ہے آج سے جو اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے گا میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یہ اس نبی کا کمال ہے۔
گھر بھی اللہ کا ہے، گھر بھی اللہ کا ہے، کائنات کی افضل ترین سرزمین ہے، کائنات کی افضل ترین سرزمین پہ کائنات کی افضل ترین ہستی جب سجدے میں جاتی ہے، ادھر مکہ والوں کی میٹنگ بھی جاری ہوتی ہے، تو صاحبو ابو جہل کہتا ہے اٹھو یہ گند کی بھری ہوئی ہوجری ان کے اوپر ڈال دو۔ حکم ہوتا ہے، میرا نبی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی سرزمین میں، اللہ کا برگزیدہ بندہ جب اللہ کے حضور سجدے میں جاتا ہے، بھری گند کی ہوجری میرے نبی پہ ڈال دی جاتی ہے۔ اب بتاؤ مکہ کے لوگ کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، مکہ کے اوباش کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، کس کے اوپر ہوٹنگ کر رہے ہیں، کس کے اوپر آوازیں اٹھا رہے ہیں؟ آج مجھے اور تجھے تو مسجد سے کوئی نہیں نکالتا، میرے اور تیرے اوپر تو کوئی گند نہیں پھینکتا، مجھے اور تجھے تو نماز سے کوئی نہیں روکتا، نماز سے اس ہستی کو روکا جاتا ہے۔ خدا کی قسم جب ان کی زبان حرکت میں آتی ہے پوری کائنات حرکت میں آ جاتی ہے، کلمہ ایک نکلے ہم اس بات کو پورا کریں۔ وہ ہستی اب اندازہ لگائیں، وادی طائف کے اندر میرے نبی نے فرمایا کائنات میں میرا مشکل ترین وقت جو گزرا ہے وہ وادی طائف میں گزرا ہے۔ ابھی پوری کائنات حرکت میں ہے، پوری کائنات حرکت میں ہے، فرشتے فرشتے آ کے حکم کی بجا آوری کے لیے ہاتھ باندھ کھڑے ہیں، آمنہ کا لال کوئی بات کرے ہم اس کو پورا کریں، ہم اس کو پورا کریں، لیکن آپ بد دعا نہیں دیتے، آپ تو دعائیں کرتے ہیں، آپ تو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ یہ میرے منصب کو نہیں پہچانتے، میرے رب یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اے میرے کریمہ انہیں ہدایت عطا فرما، ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہمیں تو کوئی غصے سے دیکھے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، خون تو کھولنا تب چاہیے ایمان والے کا جب نبی کی سنت ہاتھ سے گزر جائے، نبی کی سنت رہ جائے، پھر ہاتھ کھولنا چاہیے۔ نبی کے صحابہ کی جب تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی، نبی کے صحابہ کی جب تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی، وہ ایسے افسوس کرتے تھے جیسے ہم آپس میں اپنے مرنے والوں پہ افسوس کرتے ہیں۔ یہ نبی کی اداؤں کا ثمرہ تھا، نبی سے محبت اور عشق کا یہ ثمرہ تھا کہ ایک ایک ادا کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو میرا رب اس ہستی کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، میرا رب اعلان کر کے یہ کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، توجہ میری طرف، یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ رسول اللہ سے مخاطب ہے میرا رب۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ تم نبی کو پیارا بنا لو، رب تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ تم نبی کی سنتوں پہ عمل کرو، رب تمہیں اپنا دیوانہ بنا لے گا۔ تم نبی کو اپنے دل میں جگہ عطا کر دو، میرا رب کائنات کے اندر تمہاری جگہ پیدا کر دے گا۔ تم نبی کے مطیع ہو جاؤ، کائنات تمہاری مطیع ہو جائے گی۔ بابا اتنا کام تم نے کرنا ہے، میرا رب اپنے خزانے تمہارے اوپر لوٹا دے گا۔ صرف رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا ہے، اللہ کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں عطا کرے اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے میرا نبی تمہیں منع کرتا ہے اسے رک جاؤ۔ موازنہ کر لو، آج موازنہ کر لو، کیا ہماری زندگی رسول اللہ کی زندگی کے قریب ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کی تابعداری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اتباع نبی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح نا۔
نبی کی شان و عظمت بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ آج تو ہمارا ظاہر و باطن نبی کے دشمنوں جیسا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں فکر تک نہیں۔ مانتے ہو نہ کائنات میں افضل ترین ہستی جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ ہر اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے، اگر اس میں رتی بھر بھی کچھ کمی رہ جائے، خدا کی قسم میرا رب ایمان کو قبول نہیں کرتا، میرا رب اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر آؤ نہ رسول اللہ کی سیرت کو پکڑو، جن کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، ان کی سیرت جیسی بھی کسی کی سیرت نہیں ہے۔ ان کی صورت بھی بے مثال ہے، ان کی سیرت بھی بے مثال ہے، ان کی ذات بھی بے مثال ہے، ان کی صفات بھی بے مثال ہے۔ زمانہ لے کے آئے نہ ان جیسا کوئی کبھی نہیں لا سکتا۔ میرے رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ حدیں ختم کر دی ہیں، اور ان کے بعد کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے عقیدوں میں پہلا عقیدہ جو ہے رسالت کے بارے میں، وہ ختم نبوت ہے۔ تمہاری سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ۔ جس کو ختم نبوت پہ بولنا نہ آئے، میں کہتا ہوں وہ رب زبانی گم کر دے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ختم نبوت اسلام کا قلعہ ہے، ختم نبوت اسلام کا قلعہ ہے، ختم نبوت قرآن کی جان ہے، ختم نبوت مومن کا ایمان ہے۔ بابا پیچھے بچتا کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ یہ دھتورے کہاں سے نکل آئے؟ آج ہم نے ایسے حالات بنا دیے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے متنازع بنا دیا ہے۔ یہ متنازع نہیں، یہ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا، جادوگر جو سر چڑھ کے بولے، ایسے محاورہ کہتے ہیں نا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو بندہ ہو جس کے بارے میں دشمن بھی کہے، مزہ تو تب ہے نا، مخالف بھی کہے یار جڑے کے اندر بالٹی ہے، یہ خوبی ہے، پھر تو مزہ آئے گا۔ جب حجر اسود کی نسب کی بات آئی تو آپ اس ذات کے فہم و فراست کا اندازہ لگائیے۔ جب آپ آئے نا، پہلا قدم رکھا، حرم کی سرزمین میں پہلا قدم رکھا، جو بھی دیکھتا تھا مکہ والا دشمن، اس وقت تو دشمن نہیں تھے، کہنے لگے ھذا الامین ردینا بحکمہ، زندگی صحراؤں میں گزری، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا ہے، زندگی صحراؤں میں گزری، بکریاں چراتے اونٹ چراتے گزری ہے، لیکن جب آپ آئے تو سب نے کہا ھذا الامین ردینا بحکمہ، اور دیکھو وہ آ گیا جو ہمارے اندر امین ہے، صادق و امین ہے، ردینا بحکمہ، ہم اس کے حکم پہ راضی ہیں۔ ھذا الامین ردینا بحکمہ، وہ دیکھو وہ آ گیا جس کے حکم پہ ہم راضی ہیں۔ تو سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہتا، جس نے دشمنی میں انتہا کر دی، زندگی میں ایک لمحہ بھی رسول اللہ کی مخالفت میں، دشمنی میں وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔
دیکھتا تھا، کہتا ہے محمد میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، اے محمد میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، بس بات یہ ہے آپ کی باتوں پہ میرا دل لگتا نہیں ہے۔ نبی کی بات سچ ہے، نبی کی بات سچ ہے، سود نہ کھا، نبی کی بات سچ ہے، حکم بھی یہی ہے، اللہ کا بھی حکم یہی ہے، سود نہ کھا، رشوت نہ کھا، رشوت بولے نا، خیر نیچے نہ دیکھیں اوپر دیکھیں، رشوت نہ کھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پر کیا کرے دل جو لگتا ہے، دل جو لگ جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں میز پہ جب پیسے آ جاتے سامنے، افسر صاحب جب اپنے پیسوں کو میز پہ دیکھتا ہے زبان للچا جاتی ہے، ایسے گھونٹ بھی بھرتا ہے، نوکری کو بھی دیکھتا ہے گھونٹ بھی بھرتا ہے، پھر اسی کا غلام بن جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بچائے، اللہ راشیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب تو سیدھی سادی بات ہے، اب تو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہر محکمے میں انگریز نے ایسے تو نہیں کہا تھا نا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور اللہ کے بندے پیسے سود کے، پیسے رشوت کے جیب میں ڈال کے کتنا بڑا نادان ہے، بازار میں حلال گوشت کو تلاش کرتا ہے، کیسا نادان ہے حاجی صاحب، کتنا نادان ہے، سود کے پیسے جیب میں ڈال کے حلال گوشت بازار میں، سوچنے کی بات ہے۔ رشوت کا پیسہ آج کل تو میں ملازموں کو دیکھتا ہوں نا، توجہ میری طرف ہے، جو لیتے ہیں دوسرے سبق سیکھ لو، تنخواہ بچا کے رکھیے، توجہ میری طرف، میرا بھی دل کوئی نہیں سے واسطہ، تنخواہ اتوا یہ بڑا خاص مسئلہ بتانے لگا ہوں، تنخواہ لیں گے سائڈ پہ رکھ دیں گے، یہ حلال کے پیسے، رشوت لیں گے ان سے وہ کام کرنے رشوت والے، گھر میں بیوی کو حلال دیں گے، بھائی یہ حرام نہیں ہے، بابا جس ٹائم سے جس نوکری سے لیا ہے تم نے پیسہ، اس کا یہ حلال والا بھی تیرا حرام ہو گیا، جس کو تو بچا کے رکھ رہا ہے۔ یہ نوکری نہ ہوتی، حاجی صاحب سے لگا رہے میری بات سن رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، پولیس والے ہیں نا، پولیس والے بڑے تیز ہوتے ہیں، بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں، توجہ میری طرف، جو یہ تنخواہ ہے جی، یہ میں نے مزدوری کی ہے، اوپر والا مال جو ہے اوپر والا ہے، آپ مولوی اور پیر نہ بننا، مولوی اور پیر نہ بن، القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ ویسے پیر بننا تو آج کے دور میں آسان ہے،